ناول قرارِ جاں ایپیسوڈ 7 کمل ارے یار بات تو سن لو میری ایک بار. یہ عادت مجھے تمہاری بہت زہر لگتی ہے. کمرے میں بند ہو جانے والی ربان 1 گھنٹے میں بہت بار کمل کے کمرے کے باہر آ کر اس کی منتیں کر چکا تھا، مگر یہ جان کر ربان نے عنایا کو 1 دن رہنے کی اجازت دے دی. کمل نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا، مگر اس سے پہلے جان اور وانی کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھا دیا تھا. تبھی وہ دونوں پرسکون تھے اور اپنے کھیل میں لگے تھے. ہاں تو میری ہر بات زہر لگے گی، جو اچھی لگتی ہے وہ تو آ گئی ہے نا. نہال میز اور ڈاگ. کمل نے منہ ٹیڑھا کر کے اندر سے جواب دیا. بری بات ہے، میرے بچوں کی مما اپنے والد کے بارے میں ایسے نہیں کہتے. ربان نے طریقے سے اسے شرمندہ کر دیا تھا. میں نے اپنے ابا کی بات کب کی؟ کمل بولی. کیوں، تمہارے ابا مین نہیں ہیں کیا؟ ربان نے اور جلایا تھا. اسے بڑے بدتمیز ہیں آپ. شوہر کس کا ہوں؟ ربان نے فرضی کالر کھڑکھڑائے. میرے شوہر ہیں اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. کمل کا انداز وارننگ دینے والا تھا. میری یادداشت اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی بھول جاؤں، تو ہمیشہ یاد کرانے کے لیے تم میرے آس پاس رہا کرو. ربان اس بار بڑے الگ سے انداز میں بولا تھا. اپنے کمرے کے دروازے سے چپکی کمل ہنس پڑی، مگر ربان کے پیچھے ہی کھڑی عنایا غصے سے لال پلی ہوتی گیسٹ روم میں چلی گئی، جہاں اس کا اسٹے تھا. ربان اپنے روم میں بیٹھا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا. رات کے 2 بج رہے تھے، مگر کام بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک جاگ رہا تھا. اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر عنایا نے اچھی طرح باہر کا جائزہ لیا اور پھر ربان کے کمرے کے سامنے جا کر رک گئی اور احتیاط سے ہلکی سی دستک بھی دے دیا. اندر بیٹھا ربان حیران ہو گیا تھا اس دستک پر. اس کے دماغ میں آیا شاید کمل آئی ہو. اس کا سامان تو سب ربان کے کمرے میں پہنچ چکا تھا. مسکراتے ہوئے اٹھ کر وہ دروازے تک پہنچا، مگر دروازہ کھولتے کے سامنے ہی عنایا کو دیکھ کر چونک گیا. تم یہاں؟ ربان مجھے تم سے بات کرنی ہے. سارا دن پڑا تھا، کر لیتی. ربان جھنجھلا کر دروازہ واپس بند کرنے لگا جب عنایا زبردستی اس کے کمرے میں گھس گئی اور چیخنا شروع کر دیا. ملازمین گھر کے پیچھے ہیڈ کوارٹر میں تھے تو انہیں کچھ پتہ نہیں لگا. بچوں کا روم بھی ساؤنڈ پروف تھا تو وہ بھی سکون سے سوتے رہے، مگر کمل کے روم میں ایسا کچھ نہیں تھا. تو وہ جلدی سے وہاں پہنچ گئی اور حیران ہو کر اس نے عنایا کی نائٹی کے قابل اعتراض حلیے کو اور حیران پریشان سے ربان کو دیکھا تھا. سیکنڈ سے پہلے کمل نے مدعا جان لیا تھا. اوہ کمل! عنایا چیختی ہوئی گئی اور کمل سے چپک گئی. اچھا ہوا تم آ گئیں. یہ انسان کے نام پر دھبا ہے. اس نے میرے ساتھ. عنایا ڈرامائی انداز میں بات روک کر منہ پر ہاتھ جما کر رونے لگی. کمل نے گھور کر ربان کو دیکھا تو ربان بھی رونے کو ہو گیا. اتنا گندا الزام، دور ہو مجھ سے. کمل نے گھن کھا کر عنایا کو دور کیا، جس پر عنایا اور ربان دونوں چونک گئے. اس شخص پر آپ لگا رہی ہیں، جانتی ہیں یہ کتنا سیدھا ہے. شادی کے 6 ماہ تک اس نے مجھ میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، حالانکہ میں ان کی سگی بیوی تھی. سگی بیوی پر ربان کی ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی. اور میں تو ہوں بھی آپ سے پیار. یہ جتنا آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، اتنا میں کر لوں تو کترینہ کیف کو بات دے دوں. ایسے میں جو بندہ میری طرف اٹریکٹ نہیں ہوا وہ آپ کے ساتھ ناممکن. تو خود عورت ہو اور مجھ پر یقین نہیں کر رہی. ٹکر ٹکر کمل کی شکل تکتے ہوئے عنایا چلائی. ارے رہنے دیجیے، عورتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں آج کی. اور دوسری بات، میں عورت نہیں لڑکی ہوں. تو میں کہہ رہی تھی کہ جو انسان اپنی حور پریوں جیسی دلہن کو اگنور کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیوں کرے گا جبکہ اس کی بیوی بھی گھر میں ہی موجود ہو. اور ہاں، آپ کی ایکٹنگ بھی بہت بکواس تھی. مجھے غصہ بہت آ رہا ہے، ورنہ میں ہنس پڑتی. آپ ماڈلنگ کرتی ہیں نا، بس ماڈلنگ ہی کرتی رہیے گا. کبھی کوئی فلم یا ڈرامے کی آفر کرے تو اسے میری طرف سے 2 جھاپڑ رسید کر دیجیے گا. اور آخری بات، وہ واز دیکھ رہی ہیں آپ؟ کمل نے ربان کے کمرے میں رکھے واز کی طرف اشارہ کیا، پھر مزید بولی. اس میں ہڈن کیمرہ لگا ہے. یہ جو ڈرامہ آپ نے کیا ہے اس میں قید ہو گیا ہے. آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، ایک ثبوت ہے ہمارے پاس آپ اوچھے پن کا. آپ کو آپا کہا تھا، اس لیے اتنی رات کو دھکے مار کر نہیں نکال رہی گھر سے، مگر صبح میرے کہنے سے پہلے چلتی بنیے گا. اگر یہ ویڈیو منظر عام پر آ گئی تو. اور کمل کی آدھی ادھوری دھمکی پر عنایا ڈر کر اپنی ایکٹنگ سدھارنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے دم سادے کھڑے ربان کا بازو ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا. پھر بولا، میرے کمرے میں کون سا ہڈن کیمرہ ہے؟ پاگل!
میں زور زور سے بول کے سب کو بتا دیا، اگر میں یہ جھوٹ نہ کہتی تو وہ آگے بھی ایسی اونچی حرکتیں کر لیتی، اس بات کو میڈیا پر پھیلا کر مظلوم بن جاتی۔ تمہیں تو جانتی ہوں آپ کتنے سیدھے سادے ہیں، مگر کوئی اور یقین نہیں کرتا آپ پر۔ وہ عورت ہے، ہمدردیاں سمیٹ لیتی۔ کمل اپنی ذہانت پر خود ہی خود کو داد دینے لگی۔ جب روبان نے بے ساختہ ہی بڑے بزرگوں کی طرح کمل کی بلائیں لے ڈالیں، پھر اسے اپنے کمرے کے اندر کھینچا اور دروازہ بند کرتے بولا، بتاتا ہوں میری حور پریوں جیسی دلہن کو یہ پاگل میاں کتنے سیدھے ہیں۔ کمل ناشتے سے بھی پہلے انایا کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر اس وقت حیران رہ گئی جب سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ میڈم صبح صبح نیم اندھیرے میں ہی چلی گئیں۔ شکر ہے، لگتا ہے عزت بڑی پیاری تھی آپا کو۔ کمل جان اور وانی کو ناشتہ کروا رہی تھی، تب روبان بھی تیار شیار فریش سا ڈائننگ روم میں چلا آیا۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، کرسی پر بیٹھتے ہوئے روبان نے آنکھ مار کر کمل سے کہا تو کمل کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ روبان نے مسکراہٹ دبا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو، جبکہ کمل نے اسے ایک نیا نام دے دیا، پیا بے شرم۔ سب کے چلے جانے کے بعد کمل اپنی زندگی میں اچانک آنے والی تبدیلی کو سوچ کر شرما بھی رہی تھی، غصہ بھی کر رہی تھی، جب کمل کا فون بجنے لگا۔ وقاص بھائی کالنگ دیکھ کر اسے وقاص کا مدعا بھی یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ جی وقاص بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں جیسا بھی ہوں، مگر تم بہت بے وفا ہو کزن۔ وقاص کے انداز میں ناراضگی تھی۔ پھر وہ اور بولا، اور رخشندہ بھی مجھے اگنور کر رہی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وقاص کے پریشان سے انداز میں کمل شرمندہ ہو گئی۔ سوری بھائی، گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آج ہی خالہ اور خالو سے بات کرنے آؤں گی۔ آج شام پکا ہے نا؟ جی پکا ہے، کمل ہنس کر بولی تو وقاص بھی پرسکون ہو گیا۔ اوکے تھینکس، میں تو شاید گھر میں نہ پہنچ سکوں، مگر امی ابو کو انفارم کر دوں گا۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔